السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المقدس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهم پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اسلامی خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی کہ آج ہم یہاں پر ایک دینی مجلس کی شکل میں، ایک دینی محفل کی شکل میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں بار الہا ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو بھی باتیں یہاں پر کہی جائیں، سنی جائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ حاضرین گرامی، میری ماں اور بہنوں، آج کی اس محفل کی شکل میں میں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، اور یہاں آنے کے سلسلے میں کل رات کو عشاء بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا خطاب ہوگا، اس لیے میں بہت ہی تدبر کیا، بہت ہی غور و فکر کیا کہ آپ کے سامنے کس ٹاپک کے تحت چند باتیں رکھی جائیں۔ روزہ، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، ان تمام موضوعات پر، ان تمام عناوین پر اور ان تمام ٹاپکس پر آپ سنتی ہی رہتی ہیں، اس لیے میں نے ایک بہت ہی اہم موضوع میرے حساب سے جو میں مناسب سمجھا اس کو چوائس کیا، اور وہ ہے حقوق الزوجین، یعنی میاں بیوی کے حقوق۔ بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حق ہوتے ہیں، اور شوہر کے ایک بیوی کے اوپر کیا حق ہوتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میاں بیوی کے درمیان یہ جو رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا ہی عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ یہ رشتہ زور دبستی اور منوانے والا نہیں ہوتا ہے،
بلکہ یہ رشتہ محبت والا رشتہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ جو زندگی کی گاڑی ہوتی ہے، شوہر اگر یہ سوچے کہ ہم اپنی بات کو پوری کی پوری بات کو منوا لیں، اور بیوی یہ سوچے، تصور کرے کہ اپنی ہر فرمائش کو پوری کرا لیں، تو ایسے چلنے والا نہیں، بلکہ کچھ مانو اور کچھ منواؤ۔ یہ ہے اس زندگی کے کامیابی کے راز۔ میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر پارہ نمبر 21 کے اندر آیت نمبر 20 کے سلسلے میں فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی آیات اور اس کے علامات میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہی وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے ہی جسموں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہارے بیویوں کو وجود میں بخشا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ ان سے سکون حاصل کریں، تاکہ آپ ان سے سکون و اطمینان حاصل کر سکیں، تاکہ آپ ان سے ریلیکس ہو سکیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان، آپ کے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا فرما دیا۔ اسی اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان ایک میاں بیوی کے درمیان محبت کو پیدا کر دیا۔ ایک میاں بیوی کے درمیان میاں الگ جگہ کا ہوتا ہے اور بیوی ایک دوسری جگہ کی ہوتی ہے، لڑکا کسی جگہ کا ہوتا ہے اور لڑکی کسی دوسرے قبیلے کی ہوتی ہے، کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مگر اللہ رب العالمین کے کلمے کی بیس پر، اللہ رب العالمین کے دین کے بیس پر، ایک کلمے، ایک خطبے کی بنیاد پر، ایک مہر کی بنیاد پر آپس میں اللہ رب العالمین ان میاں بیوی کے درمیان اتنی ربط پیدا کر دیتا ہے، اتنی محبت جاگزی کر دیتا ہے، اتنا لگاؤ اور اتنا ریلیشن گہرا کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ایک دوسرے کے بغیر بے قرار رہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہیں سے پیدا کیا تاکہ آپ ان سے سکون حاصل کریں، ان سے سکون اطمینان حاصل کریں، آپ انہیں دیکھیں تو قرار آ جائے آپ کو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان مودت پیدا کیا، محبت پیدا کیا اور ہمارے درمیان رحمت کو قائم کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی، اللہ رب العالمین کی آیات اور علامات میں سے کسی رب ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے ہماری بیویوں کو ہمارے جسموں سے، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اسی کے اکارڈنگ اللہ رب العالمین من جملے طور پر ایسا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری تعبیر، بہت ہی نرالا انداز، بہت ہی انوکھا انداز اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 پارہ نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، اے میرے بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، یہ بیویاں تمہارے لیے ستر پوشی کا کام کرتی ہیں، یہ بیویاں تمہارے لیے پردے کا کام کرتی ہیں، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اور یہ شوہر تمہارے لیے اپنی بیویوں کے لیے ایک باعث عزت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے پردے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے ایک لباس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جس طرح سے لباس ایک انسان کے باڈی سے ٹچ رہتا ہے، جس طرح سے ایک لباس آدمی کے جسم کو، اس کی عزت کو، اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ کر کے رکھتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان، ایک مرد جو ہے اپنی بیوی کے عزت کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح سے ایک بیوی اپنے شوہر کی عزت کو ڈھانپتی ہے، اس کے لیے باعث ستر ہوتی ہے، اس کے لیے باعث عزت ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ اس رشتے کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی
کے تعلق سے لباس کا لفظ استعمال کیا کہ لباس کیسا ہوتا ہے، یعنی یہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے. رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ گرمی آئی تو رین کوٹ کی طرح آدمی اس کو رین کوٹ پہن لیتا، ٹھنڈک کا موسم آیا تو اونی کپڑا زیب تن کر لیتا، گرمی کا سیزن آیا تو وہ کاٹن استعمال کرنے لیتا. تو ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک انسان گرمی کے اندر کاٹن پہننے لگتا ہے، برسات کے اندر رین کوٹ کو زیب تن کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے ٹھنڈک کے موسم میں اونی کپڑے موٹے کپڑوں کو استعمال کرنے لگتا ہے. اسی طرح سے ایک مرد ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے یا ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ حیثیت رکھتی ہے، یہ انداز ہونا چاہیے. آئیے میں اختصار کے ساتھ بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں، یعنی کن کن حقوق کو ایک شوہر کو اپنی بیوی کے تعلق سے پورا کرنا چاہیے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلا حق شوہر کے اوپر بیوی کا جو بنتا ہے وہ یہ کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 19 پارہ نمبر 4 کے اندر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے ماننے والو، اے میرے بندے، تم اپنے بیویوں کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں پیش آؤ، تم اپنے بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، تم اپنے بیویوں کے ساتھ جو تمہارا ریلیشن ہے، جو تمہارا تعلق ہے، جو تمہارا ربط ہے، وہ ایک بہترین انداز میں ہونا چاہیے. اپنے بیویوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اچھا ویوہار کرو، اچھی ریلیشن شپ بنا کے رکھو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہاں یہ ہو سکتا ہے انسانیت اور بشریت کے ناطے، یہ ہو سکتا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے کہ تم اپنی بیوی کے اندر چند خوبیوں کو ناپسند کرو، چند عادتوں کو ناپسند کرو، چند چال ڈھال آپ کو اپنی بیوی کی طرف سے ناپسندیدہ اور ناگوار لگے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اے میرے بندے، تو جس بیوی کی چند عادتوں کو، تو جس بیوی کی چند باتوں کو، چند کام کو ناپسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین تیرے لیے اسی بیوی کے اندر بہت ہی زیادہ خیر کثیر کر رکھا ہے. خیر کثیر اس کی ذات کے اندر، اس کی جسم کے اندر، اس کی زندگی کے اندر موجود کر رکھا ہے. یعنی اس آیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو، شوہروں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو. ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے وہ بھی ایک عورت ہے، ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے کچھ عادتیں، کچھ باتیں، کچھ لب و لہجہ، کچھ سیرت کی چیزیں، گفتار ان کے ناپسندیدہ لگیں آپ کو، چند عادتیں ایسی ہوں جو آپ پسند نہ کرتے ہوں، لائق نہ کرتے ہوں. لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سب برائی ہی برائی ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ رب العالمین اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں مضمر کر رکھا ہے، بہت ساری بھلائیوں کو پوشیدہ کر رکھا ہے. حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ بہت ہی پیار بھرے انداز میں پیش آتے تھے، بہت ہی نرالے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، بہت ہی پیار بھرے لفظوں میں ان سے خطاب کیا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیوی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے، جب پکارتے اپنی بیوی کو، تو کبھی کبھی کہتے یا عائش، پیار سے، اپنے پیار کو جتلانے کے لیے، اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے میرا نبی اپنے بیوی عائشہ کو، اما عائشہ کو کبھی کبھی کہتے یا عائش، عائش ادھر آؤ. یہ میرے نبی کا انداز تھا کہ ایک بیوی کو ایک شوہر کیسے بلائے یا کس طرح سے اپنے پیار کا اظہار کرے. یہ اس طرح سے ہم اپنی بیویوں کو کبھی بلانا ہو یا ان کا نام نہ لینا ہو تو آدمی شارٹ کٹ میں نک نیم کی طرح آدمی کوئی ایک پیارا سا جملہ، ایک پیاری سی گفتگو، ایک پیارا سا کوڈ استعمال کر کے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے. تو ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ تعلیمات ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں.
اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے اپنے ماننے والوں کو یہ وصیت فرمائی تھی. کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، اے میرے ماننے والو تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. اے مجھ پر ایمان لانے والے، اے مجھ کو ماننے والے، اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والو، تم اپنی بیویوں کے ساتھ، تم اپنی پتنیوں کے ساتھ، تم اپنی وائفوں کے ساتھ، تم اپنے شریک حیات کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ نرمی کا ویوہار کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا. کیونکہ یہ تمہاری عورتیں، یہ تمہاری عورتیں، بخاری کی روایت ہے، یہ تمہاری عورتیں، ایک انسان کی جو سب سے ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے وہ تمہاری پسلیوں سے پیدا کی گئی ہیں. تم ان کے ساتھ ہمیشہ نرم اور رویہ اختیار کرنا، تم ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ کرنا، تم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے انداز میں پیش آنا. کیونکہ اگر تم انہیں سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے، اگر تم انہیں سیدھا کرنے کے لیے اتاولے ہوگے تو امید ہے کہ تم اسے توڑ دو، اور اگر تم انہیں چھوڑ دو گے یوں ہی تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پند و نصائح اپنے ماننے والے ہر مسلمان کے لیے حدیث کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے ذخیرہ احادیث میں موجود ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کس طرح سے تعلیم دی. تو بیوی کا، ایک وائف کا، ایک پتنی کا اس کے شوہر کے اوپر کیا حق بنتا ہے، یعنی ایک بیوی کا کیا حق بنتا ہے، جس حق کو پورا کرنے کے لیے ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے اوپر کمپلسری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، وہ یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے بیوی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اپنے بیوی سے بہت ہی اچھے انداز میں پیش آئے. دوسرا حق ایک بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر جو بنتا ہے وہ یہ کہ ایک شوہر اپنے بیوی کو دین کے کاموں میں شامل کرے، دینی محفلوں میں، دینی اجلاس میں، دینی پروگرامز کے اندر ان کو لے کر کے جائے، اپنے اہل و عیال کو نیکی کے کاموں میں انہیں بھی شامل کرے، اچھے اور پنیہ کاموں میں انہیں بھی برانگیختہ کرے، انہیں تلقین کرے، انہیں بھی وصیت کرے، اور انہیں بھی اچھے کاموں کو کرنے کے لیے کیا ہے ابھارے، موٹیویٹ کرے، انہیں جگائے خواب غفلت سے کہ تمہیں بھی اچھے کاموں میں، اچھی محفلوں میں شامل ہونا چاہیے. یہ دوسرا حق ہے ایک بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر. اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے سورہ تحریم پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6 کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا، اس سے محبت کرنے کا اور اس کے ادنا اشارے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وعدہ کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، واہلیکم نارا، اور اتنا ہی نہیں ہے میرے ماننے والو، تمہارا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ تمہیں صرف اپنے ذات کے سلسلے میں نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کے تعلق سے بھی، ہمارے اہل و عیال کے تعلق سے بھی، ہمارے گھر والوں کے تعلق سے بھی، ہمارے بیوی بچوں کے تعلق سے بھی فرما دیا قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر لو، اور ساتھ ہی ساتھ واہلیکم نارا، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کے اندر نہ جانے دو، جہنم کے راستے پر انہیں نہ جانے دو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اگر تم ایمان رکھتے ہو ہمارے اوپر، اگر تمہارا ایمان ہے قیامت کے دن پر، اگر تمہارا ایمان ہے قرآن کے اوپر، اگر تمہارا دن ہے، اگر تمہارا ایمان ہے روز محشر پر، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے ایمان رکھتے ہو، تو تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ، وہ جہکتا ہوا شعلہ، وہ جہنم جس کا ایندھن ایک انسان اور پتھر کو بنایا جائے گا، جس کی ایندھن کو بھڑکانے کے لیے انسانوں اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کی پہرہ داری، اس جہنم کی نگہبانی، اس جہنم کی دیکھ بھال، اس کی گارڈنگ کرنے کے لیے، اس کا معائنہ کرنے کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ایسے فرشتے موجود ہیں، ایسے فرشتے نگراں مقرر ہیں، ایسے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بحیثیت نگہبان مقرر کر رکھا ہے. لا یعصون اللہ، جن فرشتوں کی خوبی ہے، جن فرشتوں کی وہ صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی کبھی بھی
نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور اللہ رب العالمین جو انہیں کہتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں جو کرنے کے لیے کہتا ہے وہ اس سے کر گزرتے ہیں. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو وہ زیر نظر نہیں رکھتے، وہ مد نظر نہیں رکھتے. حاضرین گرامی، سورہ تحریم آیت نمبر 6 پارہ نمبر 28 کی آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ ایک انسان کو، ایک شوہر کو، ایک خامند کو، ایک میاں کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والی کو بھی، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم میں جانے سے روکے، جہنم کے راستے کو اپنانے سے روکے، گریز کر منع کرے، ڈانٹے پھٹکارے ڈرائے روکے، جتنی اس کی طاقت ہو وہ اسے روکنے کی کوشش کرے. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آیت کا نازل ہونا تھا، اترنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جیسے ہی اس آیت کو سنتے ہیں فوراً دوڑے بھاگے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دربار رسالت میں پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر نچھاور ہوں، میری زندگی آپ پر قربان ہو جائے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے یہ آیت سنی ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم میں جانے سے روکو، جہنم میں جانے سے بچاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے روک لوں. اتنا سمجھ میں آتی ہے بات کہ میں اچھے کام کو کروں، بھلائی کے کاموں میں اپنی زندگی کو لگا دوں، برائی سے بچوں، بدکاری، بے حیائی، بے شرمی سے دور رہوں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم کے راستے میں نہ لانے دوں، لیکن اپنے گھر والوں کو کیسے روکوں، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے عمر، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا وہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھلائی کے کاموں کو کرنے کے لیے حکم دو. تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا، یعنی جتنے بھی خیر کے کام، جتنے بھی بھلائی کے کام، جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں ان اچھے کاموں کو کرنے کے لیے کہو اور برائی سے روکو. یہ ہے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا. یعنی اس انداز میں ایسا ایکٹیویٹی تم کرتے رہو گے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے گھر والوں کو، تمہارے اہل و عیال کو، تمہارے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے راستے سے دور کر دے، بچا لے. تو یہ دوسرا حق کہ ایک انسان اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو دینی محفلوں میں، دینی مجلسوں میں، دینی پروگرامز کے اندر، دینی کام کے اندر، یہاں تک کہ متقی اور پرہیزگار بننے کی تلقین کرتا رہے، انہیں تعلیم دیتا رہے، انہیں اچھے کاموں میں لگاتا رہے. ایک بہت ہی پیاری حدیث اس تعلق سے یاد آتی ہے. میری ماں اور بہنوں بہت ہی غور سے سنیے گا، آپ کے تعلق سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت ہی پسند ہے کہ کوئی بندہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، مگر وہ عبادت، وہ تہجد کی نماز اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے، اس وقت اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتا ہے جب ایک شوہر، جب ایک خاوند، جب ایک ہسبینڈ رات میں اٹھ کر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی کو بھی جگاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا، اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم کرے، اللہ رب العالمین ایسے انسان پر اپنے رحم و کرم کے پھول نچھاور کرے. اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنے اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے. اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اوپر اپنے رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. کون سے انسان کے اوپر؟ وہ انسان رحم اللہ رجلا قام من اللیل، جو انسان رات کو اٹھ کر کے، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور سر بسجدہ ہو، اللہ کے حضور دعا و مناجات میں اللہ سے سرگوشیاں کرنے کے لیے، اللہ سے دعا اور التجا کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کا کفارہ طلب کرنے کے لیے وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرے. اور جب وہ اٹھے تو وَأَيْقَظَ زَوْجَتَهُ، تو اپنے اٹھنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ رب العالمین ایسے انسان پر رحم کرے جو رات کی تاریکی میں، رات کی آخری پہر میں جو اٹھتا ہے اور اٹھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایقظ زوجتہ، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اپنے بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ چلو میرے ساتھ تم بھی نماز پڑھو، چلو میں اکیلے جنت میں نہیں جا سکتا، میں اکیلے جنت کے راستوں کو نہیں اپنا سکتا، میں اکیلے جنت کی منزل کی طرف سفر نہیں کر سکتا، تم بھی اس دنیا کے اندر میری بیوی ہو، تم بھی میرے سکھ دکھ میں تم شامل رہتی ہو، میرے سکھ دکھ میں تم ہاتھ بٹاتی ہو، میری خدمت کرتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور تم مجھ سے جدا ہو کر کے، تم مجھ سے بچھڑ کر کے جہنم کے راستے پہ چلی جاؤ۔ اگر میں اللہ کے سامنے اس کے خوف سے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس رات کی تاریکی میں، اس رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جستجو کر رہا ہوں، کوششیں کر رہا ہوں، تو اے میری پیاری بیوی جس سے میں تجھے بے حد محبت کرتا ہوں، تو بھی اٹھ تاکہ تم میرے ساتھ جنت کے راستے پر مسافر بن کر کے، ایک سفر کرنے والا بن کر کے چل پڑ۔ تو ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے جو رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر اس کی بیوی رات میں اٹھنے سے انکار کر دے، اگر اس کی بیوی رات میں اٹھنے سے منع کر دے تو کیا کرتا وہ انسان؟ نَزَعَ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، تو وہ شوہر، وہ ہسبینڈ اپنے بیوی کے چہرے پر پانی اڈیل دیتا ہے، اپنے بیوی کے چہرے پر، اس کے سر پر پانی گرا دیتا ہے تاکہ یہ بھی اٹھ کر کے میرے ساتھ، میرے پیچھے کھڑی ہو کر کے تہجد کی نماز ادا کر لے، تہجد کی نماز پڑھ لے، اور یہ ہماری انفرادی نماز ایک اجتماعی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے انسان کے اوپر، ایسے شوہر کے اوپر اللہ رب العالمین ایسے خاوند کے اوپر رحم فرمائے جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے تہجد کے لیے، اور پھر جب وہ اٹھتا ہے تو اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ یار میں اکیلے کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ ہم دونوں اس دنیا کے اندر اتنی محبت کرتے ہیں، ایک دن تو چلی جاتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، ایک دن 4 دن میں پردیس چلا جاتا ہوں تو بے قرار رہتی ہے۔ آج یہ چند دن کی، چند سالوں کی زندگی میں ہم اس طرح بے قرار رہتے ہیں، جس زندگی میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، جس زندگی میں کبھی موت نہیں آنے والی، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس زندگی کو کبھی فنا نہیں، جس زندگی کو کبھی بڑھاپا کی نظر لگنے والی نہیں، جو زندگی ہمیشہ جوانی کی حالت میں گزاریں گے، جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی جنت کے اندر، جس زندگی میں ہم 18 سال کی عمر میں، استغفر اللہ، جس زندگی میں ہم 32 سال، ہماری عمر 32 سال اور تیری عمر 18 سال کی ہوگی، اس زندگی میں اگر ہم بچھڑ جائیں، اس زندگی میں ہم الگ الگ جدا ہو جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تو بھی اٹھ، تو بھی نمازیں پڑھ میرے ساتھ تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ جنت کے راستے پر سفر کر سکیں۔ تو میرے پیاری ماں اور بہنوں، یہ بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر دوسرا حق ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دینی محفلوں میں، دینی کاموں میں اور دینی اجلاس کے اندر شرکت کرائے، اچھے کاموں میں اسے بھی پارٹنر بنائے، اچھے کاموں کو کرنے کے لیے اسے بھی تلقین کرتا رہے۔ اب آئیے تیسرے حق کی طرف چلتے ہیں۔ بیوی کا شوہر کے اوپر ایک تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ رکھے، یعنی ایک ہسبینڈ، ایک آدمی، ایک خاوند، ایک میاں اپنی بیوی کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ رکھے، یعنی ذرا ذرا سی بات پر اسے زد و کوب نہ کرے۔ یعنی ایک ہسبینڈ ہے، ایک مرد ہے، اس کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس ذرا سی غلطی پر اسے ٹارچر نہ کرے، اسے بلیک میل نہ کرے، اسے گالیوں سے، طعن و تشنیع سے، سب و شتم کر کے، مار کر کے، پیٹ کر کے، ذلیل کر کے، یہ تمام پریشانیاں ذرا سی خطا ہونے پر، ذرا سی غلطی ہونے پر، یہ سارے ظلم و ستم ایک شوہر اپنی بیوی کے اوپر نہ توڑے۔ ہوتا کیا ہے کہ آج کا انسان، بیوی روٹی بنا رہی، روٹی بناتے بناتے کہیں روٹی جل جاتی، چاول بناتے بناتے چاول کہیں لگ جاتے ہیں اس کے تہہ کے اندر، کہیں پر کچے رہ جاتے ہیں، سبزی اور سالن بناتی ہے کہیں پہ نمک زیادہ ہو جاتا ہے، اتنے میں ایک میاں اٹھتا ہے اور اسے نہ جانے کن کن الفاظوں سے تعبیر کرتا ہے،
نہ جانے کتنی گالیاں دے جاتا ہے، نہ جانے کتنے برے بھلے القاب اسے نوازتا رہتا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک شوہر کو ان تمام غلطیوں پر اپنی بیوی کو عفو درگزر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 کے اندر آیت نمبر 134 کے اندر جنتیوں کے اوصاف کو، جنتیوں کی خوبیوں کو، کہ جنتی مرد کیسے ہوتے ہیں، جنتی اور متقی پرہیزگار لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات اور ان کے اوصاف حمیدہ کیا ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جنتی اور متقی پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں. متقی پرہیزگار بندہ وہ ہوتا ہے، اللہ والا وہ ہوتا ہے، وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ انسان جس کے دل و دماغ میں اللہ کی خشیت موجود ہوتی ہے، جو اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، جو اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اس کی عادت یہ ہوتی ہے، اس کی ہیبٹ یہ ہوتی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کے وقت غصے کو پی جاتا ہے، وہ غصے کے وقت غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ رکھتا ہے اور لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے گھر والے، یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ غلطی کرتی ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتی ہے، پھر بھی وہ عفو درگزر کا معاملہ رکھتا ہے. ایسے انسان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے واللہ یحب المحسنین. اللہ رب العالمین احسان کرنے والے، اللہ رب العالمین عفو درگزر سے کام لینے والوں کو بہت ہی محبوب کرتا ہے، بہت ہی لائق کرتا ہے، بہت ہی پسند فرماتا ہے. تو سورہ آل عمران آیت نمبر 134 پارہ نمبر 4 کے اندر جو یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ جنتیوں کے اوصاف کو اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جنتی مرد یا جنتی لوگ یا متقی پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو غصہ تو آتا ہے مگر اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، جو لوگوں کی غلطیوں پر سرزنش نہیں کرتے، انہیں سب و شتم نہیں کرتے، انہیں اپنی زبان کے ہتھیاروں اور اوزاروں اور اپنی زبان کے ذریعے سے ان کی عزت پر داغدار کیچڑ نہیں اچھالتے، ان کی عزت پر حملہ نہیں کرتے، اپنی زبان سے انہیں ستاتے نہیں بلکہ عفو درگزر کا معاملہ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنا. کوئی شوہر، کوئی خاوند، کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی سے، اپنے وائف سے جدا نہ ہو، الگ الگ نہ ہو، راہ فرار نہ اختیار کرے. ان کرہ منہا خلقا، محض اس لیے کہ اس کی کوئی عادت، اپنی بیوی کی کچھ عادتوں کو، اپنی بیوی کی کچھ باتوں کو، اپنی بیوی کی کچھ کاموں کو وہ ناپسند کرتا ہے، اب وہ اس لیے اپنے راستے کو الگ کر لیتا ہے اور اپنی بیوی کے راستے کو دوسری جگہ موڑ دیتا ہے. تو ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنا، کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے جدا نہ ہو. ان کرہ منہا خلقا، اگر اس شوہر کو اپنی بیوی کی چند عادتوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اگر وہ شوہر اپنی بیوی کے بعض کاموں کو ناپسند کرتا ہے، رضی منہا آخر، تو اس بیوی کے اندر ایسی کوالٹیز بھی ہیں، ایسی خوبیاں بھی ہیں، ایسی عادتیں بھی ہیں، ایسی اوصاف بھی ہیں جن اوصاف کو وہ پسند کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اگر اس عورت کے اندر چند برائی بھی دی ہے تو اس کے اندر بہت ساری بھلائی بھی. ایک شوہر کو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کی چند عادتوں کو، چند باتوں کو ناپسند کرے، چند کاموں کو ناپسند کرے، اب اس کی بنا پر وہ راہ فرار اختیار کر لے تو یہ مناسب نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تجھے اس کی چند بات ناگوار لگے، لیکن اللہ نے اس کے اندر چند ایسی خوبیاں بھی دی ہیں جسے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا. تو یہ تیسرا حق ہے بیوی کا ایک شوہر کے اوپر کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ رکھے. یعنی ذرا ذرا سی بات پر اسے مارے نہ، اسے زد و کوب نہ کرے، اسے سب و شتم کا نشانہ نہ بنائے اور اسے ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر کے اس کی زندگی کو نرک نہ کرے. چوتھا حق ایک بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر جو بنتا ہے وہ یہ کہ بعض شوہر، بعض ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کی ذرا سی غلطی پر اسے مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ دینا یہ ترنت چالو کر دیتے ہیں. یعنی ایک دم ان کا معاملہ بالکل 20-20 کی طرح ہوتا.
جوس نے فوراً بیٹ اٹھایا اور دھڑا دھڑ چوکے چھکے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک شوہر کو ذرا سی غلطی پر، ذرا سی لغزش پر، ذرا سی کوتاہی پر گالی گلوچ، مارنا پیٹنا، چلانا، ایسا ایک مومن کی شان نہیں، ایک مومن کا روش نہیں، ایک مومن کا وتیرہ اور اس کا شیوا نہیں ہے. ہاں ہم مار سکتے ہیں اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو دھمکانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے، جب وہ انلمیٹڈ ہونے لگے، جب اس کی وجہ سے گھر کے اندر برائی پنپنے لگے، جب اس کی وجہ سے گھر کے اندر گندگی اور پراگندہ ماحول جنم لینے لگے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، ہم اپنی بیویوں کو ڈرانے کے لیے، ہم اپنی بیویوں کو ڈرانے، اصلاح کرنے کے لیے اور ان کی تصحیح کے لیے چند مال استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی اسلام کے دائرے میں رہ کر کے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اس تعلق سے بھی پارہ نمبر 4 کے اندر آیت نمبر 34 کے اندر فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور اے میرے ماننے والوں یاد رکھو، جب تمہاری بیویاں حد سے تجاوز کرنے لگیں، جب تمہاری بیویوں کی وجہ سے تمہارے گھروں میں گندگی پھیلنے لگے، گندا ماحول بننے لگے، گندی فضا پنپنے لگے، فعظوہن، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیویوں کو نصیحت کرو. یہاں اللہ سب سے پہلے کیا کرے، نصیحت کرنے کی، کہ اگر ہماری بیویوں سے کوئی فالٹ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں، انہیں سمجھائیں، بجھائیں، نصیحت کریں. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً ڈنڈا اٹھاتے ہیں، فوراً دھڑا دلے چالو کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، اے میرے ماننے والے، رب کعبہ، اے مسلمان، اے کان کھول کر کے اے مسلمان سن لے، فعظوہن، اگر تیری بیوی کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اگر تیری بیوی کی طرف سے، تیرے شریک حیات کی طرف سے، تیرے پارٹنر کی طرف سے اگر کوئی لغزش ہو رہی ہے، کوئی خطا ہو رہی ہے، تو تجھے چاہیے کہ تم اسے نصیحت کر، اسے تو نصیحت کر، اسے سمجھا، اسے بجھا. اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھ رہی ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس کو دوسری سزا یہ دے کہ اس کے بستر کو الگ کر دے. اور یہ ایک بیوی کے لیے بہت ہی جان لیوا ہوتا ہے. اگر بیوی حد سے زیادہ تجاوز کرے، حد سے زیادہ منمانی کرنے لگے، ستانے لگے اور حد سے زیادہ انلمیٹڈ ہو جائے، حد سے زیادہ تجاوز بڑھ جائے، تو ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بستر کو الگ الگ کر لے، جدا جدا ہو جائے. اس کے باوجود اگر نہ مانے تو اللہ رب العالمین دیکھیے تیسرے نمبر پہ کہہ رہا وَاضْرِبُوهُنَّ، تب تم انہیں مار سکتے ہو. ان کی اصلاح کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں، ان کی تصحیح کے لیے تم انہیں مار سکتے ہو. لیکن اللہ نے پہلے کیا کہا، پہلے فعظوہن، انہیں نصیحت کرو. اگر وہ نہ مانے، نصیحت کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، بہت ساری مثالیں، ادہرن، اگزامپل دینے کے باوجود اگر وہ سمجھ میں نہ آئے، ان کی سمجھ میں نہ آئے، تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہ کھلے تب تم ان کی کٹائی کرو. وَاضْرِبُوهُنَّ، تب تم انہیں مار سکتے ہو. آئیے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملاحظہ فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ القشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ دیکھیے گا، ہم سوال کیا کرتے ہیں، مولاناؤں کو، اماموں کو ذلیل کرنے کے لیے. یہاں صحابی رسول کیا کرتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کا، میرے پارٹنر کا، میری شریک حیات کا، جو میری زندگی ہے، جو میری محبوبہ ہے، میری بیوی ہے، اس کا میرے اوپر حق کیا بنتا ہے، میں اس کو کیسے اس کے ساتھ پیش آؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تطعم اذا طعمت، اے امیر معاویہ القشری، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے ساتھی، تیری بیوی کا تیرے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ تو ان تطعم، جب تو کھانا کھائے، جب تو اپنے حلق سے نوالے کو اتارے تو تم اپنی بیوی کو بھی کھلائے. ان تطعم اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. یہ نہیں کہ تم دن میں 4 مرتبہ کھاؤ، حلق تک بھرتے رہو، بریانیاں توڑتے رہو،
چکن چلی اور نہ جانے کتنے کتنے اچھے اچھے میوے توڑتے رہو، اور اپنی بیویوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے وہی سوکھ روکھ، وہی چنے کی دال، وہی مٹر کی دال اور وہی روٹی سبزی، سوکھے روکھے وہی کھانے، وہ اسی پر قناعت کرتی رہے. یہ نہیں میرے بھائی اور دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان تطعم اذا طعمت، جو تو کھا، جب کھا تو اپنی بیوی کو کھلا. ان تطعم، اے امیر معاویہ جب تم کھاؤ تو اپنی جو کھاؤ اسے اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو بھی کھاؤ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جو بھی پہنو، جیسا بھی پہنو تم اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. یہ نہیں کہ اپنے لیے 5,000 کا سوٹ اور اپنی بیوی کے لیے 300 روپے کا 400 روپے کا سوٹ. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اے میرے پیارے صحابہ، اے امیر معاویہ القشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم نے سوال کر لیا ہے، اپنے بیوی کے تعلق سے پوچھ لیا ہے تو سن لے، جب تو کھانا کھائے تو کھلایا کر، جب تو کپڑے پہنے تو اس کے لیے بھی ایک جوڑی لے لیا کر. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اگر وہ غلطی کر دے، اگر اس سے فالٹ ہو جائے، وہ بھی انسان ہے، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے، اس سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، تو اس کے چہرے پر کبھی وار نہیں کرنا. تم اسے مار سکتے ہو، تم اسے ڈرا سکتے ہو، تم اسے سمجھا سکتے ہو، لیکن ہاں یہ یاد رکھنا کہ اس کے چہرے پر اس کے گالوں کے اوپر تم کبھی بھی یہ وار نہیں کرنا، تم اسے مارنا نہیں. ولا تقبح، اور نہ ہی تم اسے گالی گلوچ کرنا، تم اسے الٹا سیدھا زبان استعمال کر کے اس کو اذیت پہنچانا. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور تم یوں ہی دیکھنا، تم اسے یوں ہی کہیں انجانی جگہ پر، تم انہیں یوں ہی اپنی بیویوں کو کہیں راستے میں بھی نہیں، بلکہ اگر کہیں چھوڑنا ہوگا تو تم اپنی بیویوں کو اپنے گھروں کے اندر چھوڑ دینا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ امیر معاویہ القشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار رسالت میں محض اس لیے حاضر ہوتے ہیں تاکہ اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر کیا حق بنتا ہے، یعنی ایک بیوی کا کیا حق بنتا ہے، اور کہ اس کا شوہر اس کے حق کو پورا کرے، اس کی ذمہ داری کو پورا کرے، وہ پوچھنے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں، اپنے ساتھی کو تعلیم دیتے ہیں کہ اے میرے پیارے ساتھی، جب تم کھاؤ تو اسے کھانا کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے پہننے کے لیے کپڑے فراہم کرو، اور ہاں تمہیں جب غصہ آ جائے تو اگر تمہیں مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو یاد رکھنا تم اس کے چہرے پر کبھی وار نہیں کرنا، اس کے چہرے پر چوٹ نہیں پہنچانا، اس کے چہرے پر نہیں مارنا، اور اسے تم گالی گلوچ نہیں دینا. اور یاد رکھنا جب بھی چھوڑنا ہوگا تو تم اپنے گھروں کے اندر، اپنے آشیانے کے اندر، اپنے گھونسلے کے اندر اسے چھوڑنا، یہ نہیں کہ اجنبیوں کی طرح، دشمنوں کی طرح کہیں لے جا کر کے دوسری جگہ پر چھوڑائے رکھائے، ایسا نہیں کرنا. تو یہ ایک بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر چوتھا حق بنتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر، اپنے پارٹنر پر مارنے، پیٹنے، گالی گلوچ دینے، ان تمام حربے کے ذریعے سے کیا ہے، اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہ کرے، اپنی بیوی کے اوپر ستم نہ ڈھائے. ایک پانچواں حق جو ایک بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر بنتا ہے وہ یہ کہ شوہر کو چاہیے کبھی کبھی دنیاوی معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں، دینی معاملے میں، اپنی بیوی سے رائے مشورہ لے لے، اپنی بیوی سے رائے مشورہ لے لیا کرے، اس سے میٹنگ کر لیا کرے کہ اے فلاں کی امی، اے فلاں سنتی ہو، آج بہت پرابلم میں ہے، ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور ایسا معاملہ آ گیا ہے، تم کیا کہتی ہو. یعنی ایک شوہر جو اپنی بیوی اس کے دکھ سکھ میں شامل ہوتی ہے، اس کے درد کو بانٹتی ہے، اس سے بھی کیا ہے وہ میٹنگ کر سکتا ہے، مشورے لے سکتا ہے، اس کی رائے کو بھی جان سکتا ہے. لیکن بعض بھائی ہمارے اس کو اپنے مردانگی کے خلاف تصور کرتے ہیں، مردانگی کے خلاف تصور کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کی شان نہیں بلکہ مہروں کی، یعنی جو عورتوں کے گرویدہ اور عورتوں کے غلام اور نوکر ہوتے ہیں، یہ ان کی شان ہوتی ہے. ایسی بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں حدیث کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں ام سلمہ ساتھ میں تھی،
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہی صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صحابہ کرام کو کہا کہ تم جاؤ اور قربانی پیش کرو، تم جاؤ قربانی پیش کر دو اور اپنے بالوں کو کٹوا لو، مڑوا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھ کہنے کے باوجود، لاکھ سمجھانے کے باوجود کوئی بھی صحابی، کوئی بھی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قربانی کرتا ہے نہ اپنے بالوں کو کٹواتا ہے۔ سوچئے، امام الانبیاء، تاجدار بطحا، جس کی اطاعت میں جنت ہے، جس کی نافرمانی میں جہنم، جس کی محبت میں، جس کی تعلیمات پر، جس کی محبت میں مر مٹنا، اپنے تن من دھن کی بازی لگا دینا، یہ ایک مومن کی کامیابی کی ضمانت اور اس کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اپنے نبی کی بات پر کام نہیں دھرا، نہ قربانی کی نہ اپنے بال کو کٹوایا۔ پریشان حال میں، ڈپریشن کے شکار ہو کر کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر، اپنے آشیانے کے اندر، اپنے جھگے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے ہماری ماں ام سلمہ بھانپ جاتی ہیں، ہوشیار ہو جاتی ہیں کہ میرا شریک حیات، میرا سرتاج، میرے آقا آج پریشان حال ہے، پریشانیوں سے ڈوبے ہوئے، ٹینشن کے آثار، اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر، آپ کے پیشانی پر ظاہر ہیں۔ فوراً بھانپ لیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، اے میرے حبیب، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے آقا، آپ کے ساتھیوں نے اگر آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اے میرے آقا آپ گھبرائیے نہیں۔ اگر آپ کے ساتھی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، نہ وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ اپنے بال کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، آپ گھبرائیے مت، آپ چپ چاپ اٹھیے اور اپنے قربانی کے ذبیحے کو، آپ اپنے قربانی کے جانور کو لے جائیے اور اللہ کے نام پر قربان کر دیجئے، اللہ کے نام پر اس کے حضور میں قربانی کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ حزن و ملال کی وادیوں میں نہ پھریں، آپ اپنے قربانی کے جانور کو اٹھائیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دیکھیے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے خصوصی طور پر کہتا ہوں کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح مصیبت کے وقت اپنے شوہروں کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ غور کریے گا، مصیبت کا وقت ہے، جتنے یار ہیں، جتنے صحاب ہیں، آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کوئی نہ قربانی کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے، نہ کوئی بال کٹوانے کے لیے، بال مڈوانے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ اتنے میں آپ کی بیوی، آپ کی شریک حیات ام سلمہ کہتی ہیں، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اٹھیے چپ چاپ، آپ اپنے کام کو انجام دیجئے، آپ اپنے قربانی کے ذبیحے کو، قربانی کے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کر دیجئے اور آپ اپنے بالوں کو مڈوا لیجئے، کٹوا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھتے ہیں اور اپنے قربانی کے جانور کو اٹھاتے ہیں اور جا کر کے اپنے قربانی کے جانور کو قربان کرتے ہیں، قربانی کا نذرانہ رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اپنے بالوں کو مڈوا لیتے ہیں۔ اتنا کرنا تھا، اتنا دیکھنا تھا کہ آپ کے صحاب، آپ کے پیارے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ کی اتباع میں وہ تمام کے تمام لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اپنے ذبیحے کو ذبح کرتے ہیں، اپنے قربانی کے جانور کو قربان کرتے ہیں اور اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں، اپنے بالوں کو مڈوانے لگتے ہیں۔ یہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کے ساتھ، یا ایک بیوی کا انداز اپنے شوہر کے ساتھ، کہ مصیبت کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت جب لوگوں نے آپ کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ میٹنگ کی، دینی معاملہ تھا، نبی ہوتے ہوئے۔ سوچئے گا، آج ہم اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں، آج اب ہم اپنی مردانگی کے خلاف، اپنی شان کے خلاف، اپنی آنا پرستی کے خلاف، اپنی ہیکڑی کو برویکار لاتے ہوئے، اپنے گھمنڈ اور غرور کے خلاف آج ہم یہ عار محسوس کرتے ہیں، ارے ہم اپنی بیوی سے ایڈوائز لیں، اپنی بیوی کے سامنے جا کر کے جھکے، اپنی بیوی سے مشورہ لیں۔ یہ مرد کی شان نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملے میں اپنی بیوی سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو مشورہ دے رہی۔ تو یہ
پانچواں حق بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر بنتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے دینی یا دنیاوی معاملے میں مشورہ، ایڈوائز اور میٹنگ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، لینا چاہیے۔ ایک چھٹا حق بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر جو بنتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جانتے ہوں گے، یہ ایک بیوی یا یہ سوچتے ہوں گے کہ بیوی ہمارے لیے شوق سنگار کرے۔ کیا جانتے ہیں؟ بیوی، ایک وائف ایک ہسبینڈ کے لیے بناؤ سنگار کرے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، بنے ٹھنے زیب و زینت اختیار کرے، لیکن نہیں، یہ بیوی کا بھی حق بنتا ہے۔ بیوی کا بھی حق بنتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے بناؤ سنگار کرے، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے کیا ہے، آرائش و آشائش اور حسن و جمال کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں، جو جائز طریقے سے جائز چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے اپنے آپ کو سجانے کے لیے، اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے۔ تو جس طرح سے ہماری بیویاں بنتی سنورتی ہیں، زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، اسی طرح سے بیوی کا بھی شوہر کے اوپر حق بنتا ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت کیا ہے، بناؤ سنگار کرے، بن ٹھن کر کے، بن سنور کر کے، زیب و زینت اختیار کر کے، طہارت و نظافت کا اہتمام کر کے، پاکیزگی کا اہتمام کر کے جائے۔ یہ نہیں کہ حضرت ابھی کھیت میں گئے تھے اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں، کدال پھاوڑا چلا رہے تھے، اور وہی پھٹے پرانے کپڑے، وہی پھٹی ہوئی بنڈیاں، اور وہی کیا کہتے ہیں تہبند، اور پسینے میں شراب و بدبو، دور سے ہی ایک پاگل آدمی بھی بھاگ جائے، اتنے پسینے آتے ہیں، اتنی بدبوئیں اٹھتی ہیں، اور حضرت لے کے ہتھیار کیا کہتے ہیں پھاوڑا پہنچ گئے اور کچھ بھی خیال نہیں رہا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہمارے اپنے بھائیوں سے، یہ تو ہے نہیں، ایک شوہر کو یا ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، وہ انہیں تعلیم دے سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں کہ جس طرح سے ایک بیوی ایک عورت کا حق بنتا ہے، اسی طرح سے ایک مرد کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت صفائی ستھرائی کا خیال کرے، زیب و زینت اختیار کرے۔ اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس کو پروف کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کا معاملہ تھا کہ جب یہ اپنی بیوی کے پاس جاتے تو بن سنور کے جاتے، زیب و زینت اختیار کر کے، حسن و جمال میں بڑھا چڑھا کر کے، آرائش و آسائش کی چیزوں کا استعمال کر کے بن ٹھن کر کے جاتے، جس طرح سے ایک بیوی بن ٹھن کر کے اپنے شوہر کے پاس جاتی۔ لوگ دیکھتے تو دنگ رہ جاتے، لوگ پوچھنے لگتے، ارے عبداللہ ابن عباس، ابن عباس اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفسر قرآن، آپ ایسا کرتے ہیں؟ یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کے یہ فرمان نہیں پڑھا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 228 پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے ماننے والے، جس طرح بیوی کے اوپر تیرا حق بنتا ہے، اسی طرح سے تیرے اوپر بیوی کا بھی حق بنتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جس طرح سے بیوی کا تیرے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ صاف ستھری ہو کر کے پورا فل میک اپ کے ساتھ تمہارے سامنے حاضر ہو، اسی طرح سے تمہاری اوپر بھی ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ تم بھی فل میک اپ کے ساتھ اپنی بیوی کے سامنے حاضر ہو جایا کرو۔ تو یہ ایک چھٹا حق ہے ایک بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر، کہ شوہر اپنے بیوی کے پاس جب بھی جائے تو اچھے انداز میں جائے اور بناؤ سنگار کر کے طہارت و نظافت کے ساتھ۔ ساتواں حق ایک بیوی کا جو اس کے شوہر کے اوپر بنتا ہے وہ یہ کہ شوہر کو چاہیے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو بحسن خوبی نبھائے۔ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اسے وہ اچھے انداز میں نبھائے۔ ایسا نہیں کہ شادی کر لی، حضرت نے بیوی کو لے آئے اور اپنے گھر میں لا کے رکھ دیا اور اپنے لچے لفنگے گنڈوں کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں آوارہ قسم کے لوفروں کے ساتھ جا کر کے گلچھرے اڑا رہے ہیں اس نکڑ پہ بیٹھ کر کے، اس گلی میں بیٹھ کر کے۔ یہ نہیں،
بیوی کا حق یہ بنتا ہے شوہر کے اوپر کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو پورا کرے. جو رشتے ازدواج ہے، جو ازدواجی زندگی کا جو رشتہ ہے، جو حق ہے، اس حق کو پورا کرے اور کیا کہتے ہیں اس کو نبھائے پوری امانت داری اور پورے دیانت داری کے ساتھ. میں اس کو آپ کو اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پردہ نازل ہونے سے پہلے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے. پردہ کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے ایک ساتھی، ایک دوست سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے گئے. آپ ان کے گھر پر جیسے ہی پہنچے سلمان فارسی تو دیکھتے ہیں کہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کی شریک حیات ان کے گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. میل کچیل، وہی بال بکھرے ہوئے، کپڑے بوسیدہ، کوئی بناؤ سنگار نہیں، یوں ہی پراگندگی ظاہر ہو رہی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں تو پورے معاملے کو بھانپ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. اس کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ساتھی، اپنے دوست سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرتے ہیں. شام ہوتی ہے، شام کا کھانا ڈنر کا پیش کیا جاتا ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے دوست سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے دوست، میں روزے سے ہوں، میں کھا نہیں سکتا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ اے سلمان فارسی، اگر تم نے کھانا نہیں کھایا، اگر آپ نے کھانا تناول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. لہذا انہوں نے کیا کیا، اس نفلی روزے کو توڑا اور ساتھ میں مل کر کے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد دونوں آرام کرنے کے لیے کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں. رات جب ہوتی ہے، رات کی ایک گھڑی، رات کا ایک پہر جب گزرتا ہے، اتنے میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام لیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد پڑھنا. انہیں بٹھا دیتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر وہ رک جاتے ہیں ان کے ساتھی ابو دردہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر منع کر دیتے ہیں. پھر تیسری دفعہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. کہتے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مخاطب ہوتے، کہتے ہیں اے میرے پیارے دوست، ان لربک علیک حقا، اے میرے پیارے دوست ابو دردہ، یقیناً تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے. یقیناً تیرے اوپر یہ فرض ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کیا کر. یقیناً تیرے رب کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوا کر، اپنے رب سے لو لگایا کر. لیکن اے میرے پیارے دوست، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے اوپر تیرے رب کا جو حق ہے وہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیرے نفس کا، تیری ذات کا تیرے اوپر بھی حق ہے کہ تو کچھ آرام بھی کر لیا کر. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اے میرے پیارے دوست، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق بنتا ہے کہ تو اپنی بیوی کی خدمت کے، اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کیا کر. تو اپنے رب کے حق کو پورا کرتا ہے، تو اپنے جسمانی حقوق کو ادا کرتا ہے، لیکن تو اپنے بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کرتا. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یاد رکھ تیرے اوپر تیرے بیوی کا بھی حق بنتا ہے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کی اور بتلایا کہ صرف تم اپنے رب کے حقوق کا خیال نہ کرو، اپنے حقوق کا، اپنے جسمانی حقوق کا خیال نہ کرو، اور اسی طرح سے اپنے بیوی کے حق کے بارے میں بھی سوچو اور اپنے بیوی کے حقوق کو بھی پورا کیا کرو. اسی طرح سے ایک نواں اور آخری حق بتا کر کے میں بیوی کے حقوق کا چیپٹر کلوز کرتا ہوں. بیوی کا حق یہ اپنے شوہر کے، اس کے شوہر کے اوپر جو بنتا ہے وہ ایک یہ بھی کہ کبھی کبھی شوہر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلتے، ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ سفر میں نکلے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں تھیں،
سفر میں جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھا دیا اور وہاں پر اپنی بیوی سے خطاب کرتے ہیں کہ اے میری پیاری بیوی، کیا تو ہم ریس کر سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں؟ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس کیا، دوڑ لگائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جسمانی اعتبار سے، جسمانی خد و خال کے اعتبار سے میں بہت ہی ہلکی تھی، بہت ہی وزن میرا کم تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو گئی، یعنی میں ریس میں دوڑ میں جیت گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر میں جاتے ہیں اور اتفاق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری دفعہ اپنی پیاری بیوی، چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ کا ریس لگاتے ہیں، دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں۔ تو یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی انجوائمنٹ بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوں اور آپ کی دہشت اور وحشت اور بربریت کے آگے آپ کی بیوی کیا ہے، جانوروں جیسی جا کر کے کہیں دیوار میں دبک جائے، چھچر جائے اور کہنے لگے ہاں منا کے ابو آ گئے۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا کہ انہوں نے شادی کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی جابر بن عبداللہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جابر بن عبداللہ، تو کنواری عورت سے شادی کیا یا بیوہ عورت سے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم نے ایک کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی جب تم کنوارے تھے؟ جب تم کنوارے تھے تو ایک کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہیے تھے۔ تلاعبها وتلاعبك، تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ یعنی اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جب ایک لڑکے کی شادی کی جائے، ایک لڑکی کی شادی کی جائے تو عمر کا بھی لحاظ رکھا جائے، عمر کا بھی تقاضا رکھا جائے، اور کیا کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر 50 سال کا ہو اور بیوی 18 سال کی ہو، ایسا نہیں ہو۔ جب عمر کا بیلنس ہوتا ہے، عمر کے اندر مساوی ہوتی ہے، عمر جب مساوی ہوتا ہے تو کیا ہے، سوچنے کی فکر بھی ایک ہوتی ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، تال میل ہوتا ہے۔ تو یہ چند حقوق تھے بیوی کے شوہروں کے اوپر کہ کیا کہتے ہیں ایک شوہر کو ان حقوق کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ان حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ اب آئیے بیوی کے اوپر جو شوہر کے چند اہم حقوق ہوتے ہیں، میں ان حقوق کو بتا کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا جلدی جلدی۔ یہ ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ بیوی کے حقوق تھے شوہروں کے اوپر۔ اب آئیے شوہروں کے حقوق دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی کہ ان کی بیویوں کے اوپر کیا ہوتے ہیں۔ پر ایک آدمی کا اس کے شریک حیات کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، یعنی کن کن حقوق کو پورا کرنا ایک بیوی کی ذمہ داری ہے، اس کی طرف ہلکی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حق بیوی کے اوپر، سب سے پہلا حق جو اس کے شوہر کا بنتا ہے وہ یہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ایک بیوی کیا کرے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو کھپا دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ان نیک عورتوں کے بارے میں، ان جنتی عورتوں کے اوصاف کے تعلق سے بیان فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں، جنتی عورتیں ہوتی ہیں، اچھے چال ڈھال والی وہ عورتیں ہوتی ہیں، اچھی سیرت والی اور اچھی گفتار والی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں، جو اپنے شوہروں کے آگے جھکی رہتی ہیں۔
ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، ای النساء خیر، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتلائیے کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے، عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون سی عورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، التی تسرہ اذا نظر، جب اس کا شوہر اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھائے، جب ایک شوہر اپنی بیوی کا دیدار کرے، جب ایک شوہر اپنی بیوی کا مشاہدہ کرے، جب ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے جلوہ افروز ہو، جب ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے آ جائے، جب ایک شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو اس کا دل گارڈن ہو جائے، اس کا دل منور ہو جائے، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھے، وہ باغ ہو جائے۔ یہ انداز ہونا چاہیے، یہ پیمانہ ہونا چاہیے، یہ سیرت اور یہ گفتار ہونا چاہیے۔ سائل کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای النساء خیر، کون سی عورت دنیا کے اندر سب سے بہترین ہے، سب سے بیسٹ عورت، سب سے اچھی کوالٹی کی عورت کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ عورت ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ آج اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے جادو کرانا پڑتا ہے، آج اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنا بکرا بنانے کے لیے اور اپنے پیچھے دم ہلاتا ہوا جانور بنانے کے لیے بھیڑ یا دمبے کی شکل میں کیا ہے، آج کی عورتیں جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس اور نہ جانے دھرم کے لٹیروں کے پاس، عزت کے لٹیروں کے پاس، عزت کے ڈاکوؤں کے پاس، دین کے ڈاکوؤں کے پاس، رہزنوں کے پاس جاتی ہیں اور اچھی خاصی موٹی رقم دے کر کے اپنے شوہروں کا سودا کرتی ہیں کہ میرا شوہر دم ایسا کچھ کر دیجئے بابا کہ میرا شوہر میرے سامنے دم ہلاتا ہوا حاضر ہو جائے، جیسے کہوں فوراً ترنت حاضر ہو جائے۔ یہ ہماری بیویوں کا حال، یہ ہماری بیویوں کا حال ہے۔ جیسے ہی شوہر گھر پہ پہنچتا ہے، مصیبت کا مارا ہے، سفر کے آثار اس کے چہروں پر، اس کے جسموں پر نمایاں ہے، اس کی پراگندگی، اس کے چہرے کی بناوٹ، اس کے جسم کی خد و خال، اس کے جسم کی نمائش، اس کے جسم کی بناوٹ، ہر ایک اعضاء یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ پریشان حال ہیں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے جسم کے اوپر جو لبادہ ہیں اوڑھے ہوا ہے، جو کپڑے ہیں وہ بوسیدہ ہو چکے ہیں، وہ اشارہ دے رہا ہے کہ بہت ہی پریشان حال ہوں۔ جوں ہی گھر کے اندر داخل ہوتا، نہ پانی، نہ دانا، نہ حال، نہ چال، نہ صلح، نہ دعا۔ ارے سن رہے ہو، یہ سامان ختم ہو چکا ہے، یہ سامان ختم ہو چکا ہے، یہ خراب ہو چکا ہے، اے سی کولر خراب ہو چکا ہے۔ کہاں پہ تھے؟ فون کیا، کتنی دفعہ فون کیا، آپ نے فون نہیں ریسیو کیا۔ یہ کیا معاملہ، کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ جو ہی وہ شوہر باہر دیکھے روزی روٹی کے کمانے کے لیے، باہری دنیا کا وہ سامنا کرے، گھر پہ پہنچتے ہی جو ہی نہ پانی دیا نہ دانا دیا، فوراً پہنچتے ہی کیا ہے، اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا فوراً۔ یہ ایسا نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت وہ عورت ہے التی تسرہ اذا نظر، جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمْرَ، اور جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کچھ حکم دے تو وہ اس حکم کو بجا لائے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں نکل جائے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنے عزت کے سلسلے میں، اپنے شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کام کو اس کا شوہر ناپسند کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، سب سے بہترین عورت، سب سے اچھی کوالٹی کی عورت، ایک گریڈ کی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے تو بغیر جادو ٹونا کرائے کیا ہے، وہ خوش ہو جائے۔ ایسا کردار ہو، ایسی گفتار ہو، ایسی سیرت ہو، ایسا چال ڈھال ہو، ایسا لب و لہجہ ہو۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمْرَ، اور جب حکم دے تو فوراً اس حکم کو پورا کر لے۔ 2 دن 4 دن ہو جاتا ہے، کپڑا نہیں دھلا جاتا۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنے جان و مال میں، اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں اور اپنے شوہر کے مال و دولت میں بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اتھارٹی کے، اس کی انمتی کے کیا ہے، اس کی مخالفت نہ کریں۔ یہ ایک اچھے عورت کی، ایک بہترین عورت کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسند احمد کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصام الشهر، اور رمضان کے روزے رکھ لے، وحصنت فرجها، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بالها، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، تو ایسی عورت دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو وہ ایسی عورت، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، جو عورت رمضان کے روزے رکھ لے، جو عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی رہے، واطاعت بالها، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی کامیابی تمہیں دے رہے ہیں۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اپنے شرمگاہ کی، اپنے عزت کی حفاظت کرنی ہے، واطاعت بالیا، اپنے سرتاج کی اطاعت کرنی ہے۔ تم اس کے بعد جنت کے اندر جس دروازے سے جانا چاہو جا سکتی ہو۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ میں اپنی تمام بہنوں اور ماؤں سے گزارش کروں گا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی اسی حد تک اطاعت و فرما برداری کرتی رہے گی جب تک اس کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ نکلیں، کوئی ایسے کام کو کرنے کا وہ حکم نہ دے جو اسلام کے اگین ہو، جو اسلام سے ٹکراتی ہو۔ یعنی کوئی انسان، کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو نماز نہ پڑھ، کوئی انسان اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے میرے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ چل، تو ایک عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی انسان کی اطاعت و فرما برداری آپ کے لیے ضروری نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ آپ کا خاوند ہو۔ جب تک وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، جب تک وہ بھلائی کے کاموں کو حکم دیتا ہے، تب تک آپ اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آپ اپنے شوہروں کی، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور جو ہی ایسے کام کی، وہ ایسے حرام کام کی، وہ آپ کو کرنے کی اجازت دیں، آپ کو حکم دیں جو اسلام سے میچ نہ کرتا ہو، جو اسلام سے ٹکراتی ہو، تو آپ ایسے کاموں کو نہ کیا کریں، آپ کے لیے درست نہیں۔ یہ متفق علیہ روایت۔ دوسرا حق جو شوہر کا اس کے بیوی کے اوپر بنتا ہے وہ یہ کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو دعوت دے، جب بلائے، تو ایک بیوی کو چاہیے، ایک نیک بیوی کا طریقہ اور وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنے شوہر کی دعوت پر فوراً لبیک کہتی۔ جب بھی ایک شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو وہ اپنے شوہر کی دعوت پر اس لبیک کہے، یہ ایک نیک بیوی کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا دعا الرجل زوجته، جب ایک انسان اپنی بیوی کو بلائے، ایک انسان جب اپنے شریک حیات کو بلائے، پکارے، فابت، اور وہ جانے سے انکار کر دے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس جانے سے انکار کر دیتی ہے، فبات غضبان، اور وہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر ناراضگی کی حالت میں، غصے کی حالت میں رات گزارتا ہے، فلعنت الملائکۃ علیہا، تو ایسی بیوی کے اوپر، ایسی عورتوں کے اوپر فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، حتی تصبح، یہاں تک کہ وہ صبح نہ کر لیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ایک شوہر، جب ایک آدمی، جب ایک میاں اپنی بیوی کو، جب ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو، جب ایک مرد اپنی بیوی کو بلائے تو ایک بیوی بغیر کسی چوچرا کے اس کی دعوت پر لبیک کہے۔ اگر وہ لبیک نہیں کہتی ہے تو پوری کی پوری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ ترمذی کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگر وہ بیوی، جب شوہر اس کو دعوت دے رہا ہو، جب شوہر اپنی بیوی کو بلا رہا ہو، اگر وہ کچن میں ہو، اگر وہ روٹی بنا رہی ہو، اگر وہ چولہے کے اوپر لگی ہو، اگر وہ کھانا بنا رہی ہو، ایسی صورت میں، ایسی نازک گھڑی میں اگر اس کا شوہر اسے بلا رہا ہے، اگر اس کا آدمی اسے بلا رہا ہے، تو وہ ایسی کنڈیشن میں اس روٹی کو پکانا بند کر دے، اس کھانے کو بنانا بند کر دے، اور اس گیس کو کلوز کر کے اپنے شوہر کی دعوت پر لبیک کہے۔
ایک تیسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر نہیں جاتی. دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر سے نہیں جاتی، یعنی وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. ایک وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، ایک وہ عورت، ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر سے ناراض ہو، حتیٰ ترجع، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر سے راضی ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کی طرف لوٹ جائے. تو ایسی عورت کا بھی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتا. تیسرا حق ایک بیوی کے اوپر جو اس کے شوہر کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے نہ وہ دن میں نفلی روزے رکھے اور نہ ہی رات میں قیام اللیل کرے جب تک اپنے شوہر سے اجازت نہ لے. یعنی جب تک ایک شوہر، ایک آدمی، اس کا ہسبینڈ جب تک اس کو اجازت نہ دے دے تب تک وہ نفلی روزے نہیں رکھ سکتی ہے. یعنی فرض روزے کے علاوہ نفلی روزے جس طرح سے یوم عاشورہ کے ہیں یا رمضان کے بعد 6 روزے جو رکھے جاتے ہیں یا ایام 20 کے ہیں، اور اسی طرح سے یوم پیر اور جمعرات کے دن جو روزے رکھے جاتے ہیں، اس طرح کے جو نفلی روزے ہیں، ان نفلی روزوں کو اگر ایک عورت رکھنا چاہتی ہے تو وہ جب تک اپنی بیوی اپنے شوہر سے پوچھ نہ لے تب تک اسے نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا يحل للمرأة، کسی عورت کے لیے جائز نہیں، کسی عورت کے لیے درست نہیں ان تصوم، کہ وہ نفلی روزے رکھے. کسی مسلمان عورت سے کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں، روا نہیں، یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس کا شوہر باحیات ہو، اس کا شوہر اس کے پاس موجود ہو، اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اس کے سامنے موجود ہو، اور اپنے شوہر کی موجودگی میں، اپنے شوہر کے رہتے ہوئے وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے بغیر اجازت کے دن میں روزے رکھے. لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد، کسی عورت کے لیے جائز اور روا نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے وہ دن میں روزے رکھے. یہ متفق علیہ روایت. اسی طرح سے ایک چوتھا حق شوہر کا جو اس کی بیوی کے اوپر بنتا ہے وہ یہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر سے باہر بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے نہ نکلے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرماننٹلی اجازت دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے، کوئی کام پڑے تو تم جا سکتی ہو، اسلام کی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے، شرعی احکامات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے. اگر ایسے لوگ یا ایسے شوہر اپنی بیویوں کو اجازت دے دیے ہیں تو وہ بلا کسی چوچرا کے وہ جا سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33 کے اندر بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے امت مسلمہ کی دینی اور ملی عورتیں، اے امت مسلمہ کی عورتیں، تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، تم اپنے گھروں کے اندر کیا ہے بیٹھی رہو. تمہارا جو استقرار ہونا چاہیے، جو تمہاری جگہ ہے وہ تمہارے گھر کے اندر سب سے اندرونی کمرے کا سب سے اندرونی جگہ ہوتی. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور تم زمانہ جاہلیت کے تئیں بناؤ سنگار کر کے مارکیٹ کے اندر نہ پھرا کرو. پتہ یہ چلا کہ ایک بیوی، ایک عورت اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر کسی دوپٹے کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی شوہر کے اجازت کے یا بغیر کسی محرم کے یوں ہی بازاری عورتوں کی طرح نہ چلتی پھرتی رہے، مٹکتی رہے اور اپنے جسم کی نمائش کرتی رہے. اسی طرح سے ایک شوہر کا اس کی بیوی کے اوپر جو حق بنتا وہ یہ کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کو اور بیڈ روم کی باتوں کو دوسروں سے شیئر نہ کرے. یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. کیا کہتے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی بھی خاص طور سے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ہماری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو کہ وہ اپنے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، جو بیڈ روم کی باتیں ہوتی ہیں، اسے دوسروں تک شیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بیوی کا بھی شوہر کے اوپر حق بنتا ہے اور شوہر کا بھی بیوی کے اوپر یہ حق بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ، بروز قیامت اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے سب سے برے انسان وہ لوگ ہوں گے جو اپنی بیوی کے رازوں کو، جو بیویاں اپنے شوہروں کے رازوں کو دوسروں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے افشا کرتی رہتی ہیں، اوپن کرتی رہتی ہیں، بتلاتی رہتی ہیں.
اسی طرح سے ایک شوہر کا بیوی کے اوپر جو حق بنتا ہے وہ یہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھے، اپنے شوہر کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھے، پوری امانت داری اور پوری دیانت داری کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں۔ جب وہ اپنی ضرورت سے، اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے فلاں، تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا خدمت کرتی ہے، کیسا سلوک کرتی ہے؟ اے فلاں بتا، تو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آتی ہے، تو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے معاملہ رکھتی ہے، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کا پورا خیال رکھتی ہوں، میں اپنے شوہر کا پوری کی پوری خدمت کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کا پورا خیال کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فانظری این انت منہ، تم دھیان رکھنا، تم خیال رکھنا کہ تم اس نے کس طرح سے خدمت کرتی ہو، تم ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آتی ہو۔ کیوں؟ فانما هو جنتک ونارک، اے فلاں تم یاد رکھنا وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرتے رہنا، ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ کیوں؟ فإنما ہوا جنتک ونارک، اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھا بیہیو کرتی ہو، اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہو تو وہ تمہارے لیے جنت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم ان کے ساتھ بدعہدی کرتی ہو، بے وفائی کرتی ہو، اگر ان کی خدمت سے منہ چراتی ہو، اگر ان کی خدمت سے، ان کے اطاعت و فرما برداری سے بغلے جھانکنے پر مجبور ہوتی ہو، تو یاد رکھنا کہ وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ یعنی تم اپنے شوہر کی خدمت کر کے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتی ہو، اور اپنے شوہر کی حقوق کی حق طلبی کرتے ہوئے تم اپنے ٹھکانے کو جہنم میں بھی بک کرا سکتی ہو۔ ایک آخری حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک شوہر کا اس کی بیوی کے اوپر کیا حق بنتا ہے، جس کی وجہ سے، جس حق کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ بہت ساری عورتیں جہنم کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ وہ یہ کہ عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی، یعنی ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی شکر گزاری کرتی رہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان زندگی بھر کماتا ہے، سر کا پسینہ اس کے پاؤں تک جاتا ہے، سب کچھ ایک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 7 سمندر پار وہ چلا جاتا ہے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کی خوشی کے لیے۔ لیکن جو ہی زندگی کے ایک موڑ پر، جو ہی پریشانیوں کے بعد جیسے ہی گرتے ہیں، جیسے ہی مڈلانے لگتے ہیں، فوراً ایک عورت کہتی ہے، میں تیرے یہاں جیسے آئی، جس دن آئی یا جب سے میں آئی ہوں، کبھی چین نہیں ملا مجھے، کبھی قرار نہیں آیا، جب سے شادی ہوئی، جب سے تیرے پلے میں باندھ دی گئی ہوں، تو نے مجھے کبھی سکون نہیں دیا، تو نے مجھے کبھی بھی چین نہیں دیا۔ یہ ایک عورت کی حالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرتی رہے۔ اگر ایک عورت کو معلوم ہو جائے کہ اس کے شوہر کا، اس کے لیے مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کا حق کتنا بڑا ہے اس کے اوپر، تو وہ حق زوج علی زوجتی، اگر وہ معلوم کر لے کہ اس کے شوہر کا اس کے اوپر کتنا بڑا حق ہے، تو وہ اپنے شوہر کے جسم میں نکلے ہوئے زخم سے جو پیپ اور جو خون بہ رہے ہیں، وہ اس کو چاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا مقام ایک شوہر کا اس کے بیوی کے اوپر بنتا ہے۔ اگر اس کے زخموں سے نکلے ہوئے پیپ اور خون کو وہ پی لے، چاٹ لے، تب بھی وہ اس کے حق کو پورا نہیں کر سکتی۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں، کسی انسان کے لیے یہ اتھارٹی نہیں، کسی انسان کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے لیے سر بسجدہ ہو جائے، کسی دوسرے انسان کے سامنے جھک جائے، کسی دوسرے آدمی کو اپنا سجدہ کرے، اپنی پیشانی کو کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکا دے۔
یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں. وَلَوْ صَلُحَ، اور اگر کسی انسان کے سامنے کسی کو جھکنا جائز ہوتا، کسی کا سجدہ کرنا جائز ہوتا، لَأَمَرْتُ، تو میں یہ حکم دیتا، میں یہ کہتا عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں. یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے ایک شوہر کا اس کی بیوی کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں بار الہ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کی، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کرانے کی توفیق بخشے. آمین. اے پروردگار عالم، ہم میں سے ہر ایک انسان کو، ہر شادی شدہ جوڑے کو، ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے پروردگارہ، ہم میں سے جو بھی خطائیں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، اللہ تو ہمیں انسانیت کے ناطے، بشریت کے ناطے ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو دور عطا فرما دے. آمین. اے پروردگارہ، ہم میں سے ہر ایک جوڑے کے اندر بے پناہ محبت کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. آمین. اے پروردگارہ، ہم میں سے جو میاں بیوی